अस्सलाम वालेकुम जी। अब तक जितने भी हमारे आपने व्लॉग देखे होंगे ईद के दौरान, वो सारे के सारे ईद से पहले रिकॉर्ड थे और बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाए उसके अंदर जो ताज़ा तरीन थी, जो ईद के पहले 2 दिनों में हुई हैं। ईद के तीसरे रोज़ मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने एक ऐलान किया है, और वो ऐलान ये है कि हुकूमत एक जुडिशल कमीशन बनाएगी और जुडिशल कमीशन जो है वो इस बात का फ़ैसला करेगा कि ये जो था जो लेटर है, वो जो लेटर है या जो भी है, वो केबल है, कम्युनिकेशन है, जो कि अमेरिका में पाकिस्तान के आउटगोइंग सफ़ीर जो हैं उन्होंने लिखी थी, और मुबैना तौर पे हमारी इत्तला के मुताबिक उसको तब्दील किया गया था। और ये वो जो है एम्बेसडर साहब वो बता चुके हैं कि उसके अंदर डिस्टॉर्शन की गई थी, उसको तब्दील करके PMLN ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल, PMLN कह रहा हूँ, PTI ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया या करने की कोशिश कर रहे हैं या करते रहते हैं। वो उसका जायज़ा लेगा और जायज़ा लेने के बाद उसके मुल्ज़मान का या उसके मुजरमान का तयन करेगा। देखिए, पहली तो बात ये है कि जो भी जुडिशल कमीशन होता है उसकी हैसियत आइनी होती है, लेकिन बाइंडिंग नहीं होती। बाइंडिंग से मुराद है कि उसकी जो रिकमेंडेशन हैं वो हुकूमत के लिए होती हैं, उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो हुकूमत के लिए या हुकाम के लिए होती हैं। वो उसके नतीजे में कोई कानून, कोई जिसे कहना चाहिए FIR जनरेट नहीं हो सकती। वो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन होता है जिसके अंदर आप जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। इसके अंदर जजेस के अलावा भी लोग आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये किया जाता है कि हाज़िर सर्विस या रिटायर्ड जजेस को इसके अंदर शामिल किया जाता है, क्योंकि उन्हें तजर्बा रहा होता है अदालत कंडक्ट करने का और हक़ाइक़ को जांच के एक नतीजे तक पहुंचने का, तो यूं उसको कर दिया जाता है। इस तरह का कमीशन जो है वो किसी सिविल सर्वेंट की सरबराही में भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी फाइंडिंग्स बाइंडिंग नहीं होती। अगर हुकूमत उस पर अमल करना चाहे तो कर दे, ना करना चाहे तो ना करे। एक तो ये बात आपने मद्देनज़र रखनी है। दूसरी बात ये है कि ये जो हुकूमत ने ये जो हमाकत की है, मैं इसे हमाकत से कम नहीं ख्याल करूँगा। ये बहुत ही बड़ी हमाकत है, या एक शिकस्त है, या एक रिट्रीवल है। उसकी वजह ये है कि जो शख्स पहले 4 हलकों का तराना पढ़ता रहा और हर जलसे के अंदर 4 हलके 4 हलके 4 हलके कहता रहा, और जब उस 4 हलकों के ऊपर उसकी दरख्वास्त पहले रिजेक्ट हुई, फिर उसकी मर्ज़ी के जज आए, फिर वो उनके पास लेके गया, फिर एक जुडिशल कमीशन बना, और जुडिशल कमीशन बनने के बाद उस जुडिशल कमीशन ने फाइंडिंग नहीं, ये पहले ही हो गया था। जुडिशल कमीशन ने अपनी फाइंडिंग्स दी, और फाइंडिंग के नतीजे के अंदर जो उन्होंने कहा वो उसने में से अपनी मर्ज़ी का फ़िक्रा उठा के, मैंने आपको कहा था ना कि यूथिए जितने मर्ज़ी पढ़े लिखे हों, जितने मर्ज़ी इंजीनियर्स, डॉक्टर, PhD हों, जब आप ये कहें, जब वो ये कहें या आप ये कहें, वो कहते हैं कि देखें जी सियासतदान करप्ट होते हैं। अब ज़ाहिर है कि बंदा जो है वो सियासतदानों के ख़िलाफ़ मुशर्रफ के दौर, अयूब खान के दौर से तो ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो आपने अगर इसको चैलेंज करना है, इस मिथ को या इस प्रोपेगेंडे को, तो फिर आपको भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिससे हमारी बेशतर जो नस्ल है, भले वो हमारी नस्ल हो या भले हमसे बाद की नस्ल हो, वो पढ़ने लिखने से तो आ रही है। तो वो फिर वजाहत मसूद तो नहीं ना होती कि वो एक एक डेट से बताए कि फ़लाँ डेट को ये हुआ था और फ़लाँ डेट को ये हुआ था। तो वो कहते हैं कि हाँ यार, सियासतदान करप्ट तो होते हैं। देखा ना, हमने कहा ना सियासतदान करप्ट, और इमरान खान तो करप्ट है ही नहीं। यार, वो चिंपैंजियों की तरह नाचना शुरू कर देते हैं उस महफिल के अंदर, जब आप इसका जो है वो करने से एतराज़ बरतते हैं कि जनाब आप ये कहें कि जनाब नहीं, सियासतदान करप्ट नहीं होते। मेरा एक फ़िक्रा है, मैं आज उसको दोहराए देता हूँ। पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, उनके ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात लगे, मैं वो नहीं कह रहा कि जो करप्शन उन्होंने की, और बाय द वे अगर उन्होंने करप्शन की भी है तो 1 रुपये की करप्शन पे उनके ऊपर 100 रुपये का इल्ज़ाम लगा, बल्कि 1000 रुपये का इल्ज़ाम लगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ जितने इल्ज़ामात लगे उनके ऊपर, उन तमाम इल्ज़ामात की आप
کے اندر جو کہی گئی رقم ہے اس کو جمع کر لیجئے، اور جتنی وہ رقم بنے وہ پاکستان کے ایک جرنیل کی ریٹائرمنٹ کے اوپر جو اس کو بینیفٹ ملتے ہیں اس سے کم نکلے گی۔ یہ میرا چیلنج ہے، میرے ساتھ بیٹھ جائیے آپ کسی دن، ہم کیلکولیشنز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یار یہاں پہ تو انگور اڈا جیسے پاکستان کے حصے اٹھا کے دے دیے گئے، اور کسی کی یہ جرت نہیں ہے پوچھنے کی کہ بھائی اس کے عوض کیا لیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ وہ پروپیگنڈا ہے، یہ وہ والے لوگ ہیں کہ وچوں کھائی جاؤ تو اتوں رولا پائی جاؤ، جو جرم کر رہے ہو اس کا الزام دوسرے پہ لگا دے۔ اور سیاستدان جو ہوتا ہے وہ ایک ایزی پرے ہوتا ہے، وہ ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کو ٹارگٹ کر دو، کیونکہ معاشرے کے اندر جہاں پہ اس کے حامی موجود ہوتے ہیں وہاں پہ اس کے مخالف بھی موجود ہوتے ہیں، تو مخالفین فوراً بندروں کی طرح اس پہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں، اور یوں جنہوں نے تباہی مچانی ہوتی ہیں، جنہوں نے بیڑا غرق کرنا ہوتا ہے۔ بائی دا وے یہ جو میں نے کہا نا کہ ایک جرنیل، یہ جرنیل مشرف کے بعد کے دور کا کنسیڈر کیجئے گا، کوئی ایک جرنیل جو ریٹائر ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس نے جتنے پیسے اس کو لیگلی دیے گئے ہیں، سیاستدان، یہ کرپشن ہے نا جی، تو یہ سیاستدان تمام سیاستدانوں کی اجتماعی کرپشن کے الزامات، کرپشن کی نہیں ہے، میں یہ بات واضح کر دوں، ان کے الزامات کا جو والیوم بنے گا یہ ایک کے اس سے زیادہ ہوگا۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، واپس آ جائیں اس موضوع کے اوپر۔ وہ شخص جو ہے وہ جو کہ یہ کام کرتا رہا ہے، یار میرا مطلب ہے کہ آپ نے جب 35 پنکچر والا جو بیانیہ تھا وہ سپریم کورٹ کے ججز نے بیٹھ کے اڑا دیا، ٹھیک ہے، اس نے اس کو بھی نہیں مانا، وہ آج بھی وہی بات کرے گا، 35 پنچر لگے تھے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس نے نہیں مانا، اور مانا تو اتنا کا مانا وہ میرا سیاسی بیان تھا، ٹھیک ہے، دیٹس اٹ۔ یار تم نے 3-4 سال اس قوم کو ہجان میں مبتلا کیا رکھا، لیکن ہاں، اور پھر تم عدالت کے، پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کے ججز کے کمیشن کے سامنے وہ کیس ہارے، اور اس کے باوجود بھی تمہیں شرم نہیں آئی۔ مطلب اس کے بعد اگر کوئی شرم والا ہوتا، کھوتا کھیلنا ہوتا، کوئی غیرت والا ہوتا، جنرل اے کے نیازی، عبداللہ خان، امیر عبداللہ خان نیازی کا رشتہ دار نہ ہوتا، وہ سیاست چھوڑ دیتا یار، ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر بھی دھڑلے سے نہ صرف کے میدان میں رہا بلکہ اس نے وہ سارا کچھ کیا۔ اس کے بعد وہ اقتدار میں بھی لایا گیا کٹھ پتلی کے طور پہ، سارا کچھ ہوا، لیکن اس نے وہ فائنڈنگ نہیں مانی۔ تو محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ اور جناب چاچو صاحب، جناب شہباز شریف صاحب، یہ اس جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگ کو کہاں مانے گا، جبکہ اس کا سب کچھ سٹیک پہ لگا ہوا ہے، اس کی گوگی سٹیک پہ ہے، اس کی پنکی سٹیک پہ ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اس کا بنی خالہ کہہ گیا ہوں، بنی گالا سٹیک پہ ہے، اس کا شوکت خانم سٹیک پہ ہے جو پاکستان کے اندر منی لانڈرنگ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وہ کیسے مانے گا اس کی فائنڈنگ کو اگر وہ فائنڈنگ درست طریقے سے آ بھی جاتی ہے؟ دیکھیے یہ اپنی داڑھی جو ہے یہ کسی غیر کے ہاتھ میں دینے والی بات ہے۔ یہی وہ اعتماد تھا جو نواز شریف صاحب کو مروا گیا تھا کہ جب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو ہم ڈریں کس بات سے، ہم عدالت میں پیش ہوں گے، ہم جو انکوائری کمیشن کے سامنے جائیں گے۔ تو انہوں نے انکوائری کمیشن بنایا نا واٹس ایپ کے اوپر، اپنی مرضی کے کرپٹ ترین افسران لگائے نا۔ وہ واجد ضیاء جو تھا، اس کے بارے میں ہمارے جو دوست ہیں انویسٹیگیٹر جرنلسٹ سینئر ہو گئے اب تو، ستار خان صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر آپ اور کچھ بھی نہ کریں نواز شریف صاحب، صرف واجد ضیاء کی ACR جو ہے وہ پبلک کر دیں کہ وہ اتنا کا نامی گرامی شخص ہے، وہ اتنا کا بڑا گنڈا رہا ہے، وہ اتنا کا بڑا نامی گرامی ہے، صرف اس کے اندر اس کے اوپر اس کی سروس کے دوران جتنے الزامات لگے ہیں اس کو پبلک کر دیں، تو یہ سارا جوڈیشل کمیشن ڈھہ جائے گا۔ چونکہ عظمت شہید شیخ خود ایک کرپٹ آدمی تھا اور اس نے کرپٹ کو ہی چننا تھا، تو اس نے کرپٹ کو چنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی، یہ بیسیکلی ریٹریول ہے، یہ بیسیکلی ابتدائی شکست کا اعتراف ہے۔ جس شخص کو توہین مسجد نبوی کے جرم میں اندر ہونا چاہیے، جس کے خلاف اس جرم میں FIR ہو چکی ہوئی ہے، اس کو آپ جو ہے وہ فیس سیونگ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان افواہوں کو آپ بڑھاوا دے رہے ہیں کہ اس کے رابطے ہو گئے ہیں، اور اسے کہا گیا ہے کہ ہم غلطی جو ہے وہ انڈو کر دیتے ہیں۔ وہ یہی ڈیمانڈ کرتا ہے نا کہ آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے مجھے فارغ کر دیا، اب آپ جو ہے اس غلطی کو انڈو کریں اور مجھے 2/3 اکثریت سے واپس مسلط کریں اس قوم کے اوپر، تاکہ میں پھر گوگی کو کہوں کہ آ کے تباہی پھیر دے،
تاکہ میں پھر پنکی پریدنی کو کہوں کہ آ کے ہیروں کے ہار جو ہیں کروڑوں روپے مالیت کے وہ لے، تاکہ مجھے پھر بھی کوئی تحفہ ملے تو وہ میں اپنے بیٹے کو لندن میں تحفہ دے دوں، اور وہ جو ہے وہ آگے اپنے دوست کو وہ دے دے، اور اس کا دوست جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچے، اور وہ تحفہ دوبارہ بکتا بکاتا پاکستان واپس پہنچ جائے۔ میں وہ جو روس کے اندر وہ جو ہے نا چیچنیا کے صدر نے موصوف کو جو پسٹل دیا تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ پاکستان میں واپس پہنچ چکا ہوا ہے محفوظ ہاتھوں کے اندر، ٹھیک ہے؟ جس طرح محفوظ ہاتھوں میں لاہور میں بکنے والا ہار پہنچا تھا بما تمام ڈاکومنٹری ایویڈنس کے کہ اے ویکھو اے انہوں نے ہار ہمیں ڈیلیور کیا ہے، یہ ہم نے ان کو ادائیگی کی ہے، اس اکاؤنٹ میں کی ہے، وہ پہنچ چکا ہے نا، اس طرح یہ بھی پہنچ چکا ہے۔ تو خیر اس بات کی شدید مذمت کی جانی چاہیے، چاچو نے پہلی حماقت فرمائی ہے، اور اس حماقت کے اوپر ان کی چترول بالکل جائز بنتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر امیجیٹ رسپانس تو میرا یہی ہے۔ اب دیکھیے اس کے ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں TORs جو ہیں وہ جب آئیں گے مارکیٹ کے اندر تو پھر اس کے اوپر ہم مزید تبصرہ کریں گے۔ اب حکومت نے اگر یہ فیصلہ اناؤنس کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہو گیا ہے، تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ ٹرمز آف ریفرنس کے اندر یہ رکھا جائے کہ جوڈیشل کمیشن سجیسٹ کرے کہ جو لوگ اس احمقانہ اور بے بنیاد الزام کو پھیلانے کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کون سے قانون کے تحت، قذف کے تحت یا کسی قانون کے تحت کارروائی کی جائے، اور کتنے لوگوں کے خلاف کی جائے۔ مطلب سیدھا عمران خان کو کہہ کے نہ چھوڑ دیا جائے، یہ فارن آفس کے ان لوگوں کو بھی پکڑا جائے۔ یہ جو فارن سیکرٹری ہیں سہیل صاحب، یہ جب وزیر اعظم آؤٹ ہو گیا تھا، اس کو باہر کک آؤٹ کر دیا گیا تھا، تو یہ رات کے اندھیرے میں بنی گالا کیا کرنے جاتے رہے، ان کو بھی پینلائز کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے اس کو پروموٹ کیا ہے، اس پروپیگنڈے کو اور اس جھوٹ کو، اس جسے کہنا چاہیے کذب کو، ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے۔ یہ اس کے TORs میں شامل ہونا چاہیے کہ وہ قذف کا قانون اور اس کی شک اور اس کی پینلائزیشن باقاعدہ سجیسٹ کرے، اور اس کے تحت حکومت اس کو انشور کرے کہ اس کے تحت پھر کارروائی ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔